خبر ہمیں کسی طرح سے ملی ہے کہ آپ کا ہر ادارے کے ایڈیٹر کے ساتھ ہی کیوں آخر جھگڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں امان بھائی، بڑا تلخ سا سوال آپ نے کر دیا ہے، لیکن نیوز ہم نے اتنی مشکل سے کلیکٹ کی، اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے پورا فوکس کیا، پورا ٹائم لگایا، اور اگر وہ 2 دن 3 دن تک وہ ہفتہ لٹکی رہے تو پھر ایڈیٹر کے ساتھ لڑائی تو بنتی ہے نا۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ، ویلکم ٹو جاگو ساہیوال پروگرام میں میں آپ کا میزبان امان شاہد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دن کا آغاز ایک اچھی بات کے ساتھ، اور اچھی بات کا اثر جو ہے نا وہ سب پر برابر بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بارش جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن کھیت اسی زمین پر اگتے ہیں جہاں پر لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، باقی جگہ پر تو صرف جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ تو پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور رپورٹر ہیں سینٹرل نیوز کے فیصل آباد کے بیورو چیف ہے سلیم فریدی، اور جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی صحافت میں اپنا بہت بڑا نام پیدا کر لیا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ ایک سیگمنٹ ریکارڈ کیا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ سلیم فریدی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جاگو ساہیوال میں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ امان بھائی، بہت بہت شکریہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سلیم فریدی صاحب، ایک عام رپورٹر سے بیورو چیف بننے تک کا سفر کیسا رہا، یہ ذرا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیجیے۔ جی بالکل، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میں سینٹرل نیوز کی ٹیم کا خصوصاً سی او اور دیگر جو احباب ہیں، بابر بھائی ہیں، ان کا بہت مشکور ہوں کہ ایک رپورٹر کے طور پر انہوں نے مجھے اس مشکل وقت میں لیا جب میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، اور الحمدللہ تعلیم اور ایجوکیشن اور صحافتی جو ضروریات تھی ان کے ہونے کے باوجود مجھے ایک اچھا پلیٹ فارم میرے پاس نہیں تھا، تو سینٹرل نیوز نے مجھے یہ موقع دیا، تو میں نے اپنی محنت، لگن اور جذبے کے ساتھ کام کیا۔ سینٹرل نیوز کو ایسے پروگرامز اور ایسی نیوز دیں جو ایکسائٹمنٹ اور ہر طرح سے مکمل تھیں، تو یہ سینٹرل نیوز کی جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ بیورو چیف منتخب کیا، اور الحمدللہ میں آج اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہا ہوں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، آپ نے کئی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے، اور لیکن یہ خبر ہمیں کسی طرح سے ملی ہے کہ آپ کا ہر ادارے کے ایڈیٹر کے ساتھ ہی کیوں آ کر جھگڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں امان بھائی، بڑا تلخ سا سوال آپ نے کر دیا ہے، لیکن چونکہ اب آپ کے پاس ہیں اور ناظرین کے سامنے بیٹھ کے جواب نہ دیں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ زیادہ تر میرا جو ہے ایڈیٹرز اور جو گروپ ایڈمنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی جھگڑا ہوتا ہے کہ میں نا فاسٹ کام کو پسند کرتا ہوں، سلو، اور جو یہ لٹکا کے کام کرتے ہیں نا، کہ ایک نیوز ہوتی ہے، آج دور ہے میرے بھائی بریکنگ کا، کہ بریکنگ دور ہے، ادھر واٹس ایپ کا دور ہے، ہر جو ہے وہ ہر 5 منٹ کے بعد خبر چل رہی ہے، آ رہی ہے۔ آج تو سیٹلائٹ چینلز بھی بریکنگ پہ چل رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ ایک نیوز ہم نے اتنی مشکل سے کلیکٹ کی، اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے پورا فوکس کیا، پورا ٹائم لگایا، اور اگر وہ 2 دن 3 دن تک وہ ہفتہ لٹکی رہے تو پھر ایڈیٹر کے ساتھ لڑائی تو بنتی ہے نا، پھر اس لیے یہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں جی۔ اچھا سلیم صاحب، آپ بیسکلی ایک ٹیچر تھے، استاد، تو لیکن پھر آپ ایک ٹیچنگ سے آپ یہ جرنلسٹ کا، ایک صحافی ہونے کا آپ کو یہ کیوں شرف محسوس ہوا کہ جی صحافی بنا جائے؟ یہ سٹوری تو ذرا ہم سے شیئر کیجیے۔ جی امان بھائی، یہ سوال واقعی کرنے والا تھا جو آپ نے، میں بلکہ آپ کے کرنے کے علاوہ بھی چاہ رہا تھا کہ ناظرین کو میں اپنی سٹوری بتاؤں۔ دیکھیں 2006 میں یہ صحافتی جب اخبار کا دور تھا، تو ہمارے علاقے کے بڑے مشہور صحافی رمضان شہر پرمانہ صاحب تھے، میں ان کا شاگرد ہوں اسکول میں، تو وہ میں ان کی جو ایکسپریس کے وہ نمائندے تھے ان سے انسپائر تھا، تو ان سے میں نے اظہار کیا، تو انہوں نے مجھے فیصل آباد ذیل گھر میں بھیجا، روزنامہ عرفان کے چیف ایڈیٹر کے پاس، اور وہ ان کو میں نے باقاعدہ استاد چنا۔ 3 ماہ میں وہاں ان کے پاس رہا، اور اخبار نویسی جو ہے، اخبار کی جو نمائندگی ہے یا اخبار کا جو دیگر جو ضروریات ہیں وہ میں نے وہاں سے سیکھیں۔ پھر ایک لمبا ٹائم گزرا، مجھے جو حادثاتی طور پر ٹیچنگ میں آ گیا۔ ٹیچنگ میں نے 18 سال کا عرصہ میں نے ٹیچنگ کی ہے، اسکول چلایا ہے، تو پھر بس اچانک ایک روز ایسا ہوا کہ ایک فیس بک پہ دوست کا پروگرام دیکھا، تو اس کے جو ایڈیٹر تھے اس سے میں نے اظہار کر دیا کہ بھائی میرا بھی پروگرام کریں۔ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ میرے آفس آ جائیں۔ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے نیا ایک سرپرائز دے دیا
کہ آپ ایسا کریں ہمیں آپ باقاعدہ رپورٹر کے طور پر جوائن کر لیں. اچھا. تو نوائے نیشن اس چینل کا نام تھا. اچھا. اور میرے استاد بھی ہیں وہ علی حسن صابری صاحب, انہوں نے باقاعدہ وہ رپورٹنگ میں انہوں نے ایڈ کر لیا, اور ان سے ہی میں نے جو ہے وہ یہ ویڈیو رپورٹنگ جو ہے چینل کی رپورٹنگ ان سے ہی شروع کی. صحیح. اچھا سلیم صاحب, آپ نے آج کل کے دور میں دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی وہ اٹھاتا ہے اور صحافی بن جاتا ہے معذرت کے ساتھ, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. جی جی. واٹس ایپ پہ کیونکہ دور ہے, واٹس ایپ پہ بہت آسانی کر دی ہے جرنلزم میں جرنلسٹ کے لیے. تو لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو صحافی کا مطلب ہی نہیں پتا, یا ان کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی صحافی کی, یعنی کہ ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ صحافت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے, یا صحافت میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. جی جی. تو اگر آپ وہ ہمارے ویورز کے تھرو اگر کوئی صحافی دیکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کا بھلا ہو جائے. جی امان بھائی, ہر بندہ ہی آج صحافی ہے. جب سے واٹس ایپ اور یہ فیس بک کا, یہ جو بندہ تحریر چھوٹی سی لکھنا جانتا ہے یا ایک پوسٹ لگانا جانتا ہے وہ صحافی بن جاتا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. صحافی بننا, سیکھ کے آنا بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے. اس کے لیے ایک پروفیشنل جرنلزم کی ڈگری ہوتی ہے, وہ کرنی چاہیے. اگر وہ آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کی کوالیفیکیشن اچھی ہونی چاہیے. کم از کم آپ گریجویٹ ہوں, ماسٹر آپ کے پاس ڈگری ہو. آج تو عجیب ہی بات ہے, مڈل پاس بھی صحافی ہے, میٹرک پاس بھی صحافی ہے, اور کچھ میں نے صحافی پرائمری بھی دیکھے ہیں. ہاں جی. تو صحافت میں آپ کو مختصر یہ بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کا سوال کا جو جواب ہے یہ بہت لمبا ہے, لیکن مختصر یہ ہے کہ بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہونے چاہیے. بیسک بتا رہا ہوں کہ اخبار کی صحافت مشکل ترین صحافت ہے. کہ اس میں دیکھیں آج کا صحافی یہ نہیں جانتا کہ اخبار کے صحافت میں لیڈ جو اوپر کیپشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ کتنے کالمی ہوتی ہے. ایک خبر جو ہے وہ کتنے کالم پر مشتمل ہوتی ہے, چھوٹی سی چھوٹی خبر اور بڑے سے بڑی خبر. آج کے صحافی کو یہ نہیں پتا کہ اخبار کی پیشانی کیا ہوتی ہے. آج کے صحافی کو یہ نہیں پتا کہ جو خبر ہے وہ اگر اس کو ہم ملکی لیول پہ کر رہے ہیں تو وہ ہم کن ایجنسی سے جو ہے وہ وصول کرتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. اس میں جو ہے وہ کالمز ہیں, اس میں جو ہے وہ کئی طرح کی تحریریں آتی ہیں جو صحافی بنتا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے پوسٹ لگا دی آپ صحافی بن گئے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد سلیم فریدی نے آج جاگو ساہیوال میں اپنا ٹائم دیا, تو ایک دفعہ پھر سے آپ کا ہم بہت بہت مشکور ہیں. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے جاگو ساہیوال میں میں ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ پھر سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. امان شاہد کو دیجیے اجازت. گڈ مارننگ, اللہ حافظ.